بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. محترم بزرگ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور ساتھ ساتھ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا اور نسل کو پروان چڑھانا. اس لیے کہ انسان کی تربیت کرنا یعنی انسان کو انسان بنانا یہ دنیا کا سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہے. دنیا کے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی اور کوئی نہ کوئی اس کی راہ نکل جاتی ہے، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ جس کی کوئی آسان راستہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے، بلکہ مسلسل توجہ، مسلسل کوشش اور مسلسل محنت کا نتیجہ ہوتا ہے اولاد کی تربیت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سلسلے میں بہت ہی بہترین باتیں، اور یہ کہ اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، کن باتوں کو لے کر اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے. چنانچہ سورہ لقمان ہے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، سمجھ بوجھ اتنی عطا فرمائی تھی کہ ان کی باتیں بڑی قیمتی ہوا کرتی تھیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھیں. بہت ساری نصیحتوں کا ذکر تو احادیث میں ملتا ہے، لیکن تقریباً 10 نصیحتوں کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی باتیں کتنی قیمتی ہوا کرتی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر بلکہ ان کی نصیحتوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے. تو کل 5 آیات ہیں، لیکن ان 5 آیات میں 10 نصیحتیں حضرت لقمان کے ذکر کی گئی ہیں، اور یہ 10 کے 10 اولاد کی تربیت سے متعلق ہے. اور قرآن نے اس کو اس ترتیب سے ذکر کیا ہے کہ اسی ترتیب کو اگر فالو کیا جائے تو انشاءاللہ اولاد کی تربیت آسان ہو جاتی ہے. تو لہٰذا سب سے پہلی بات قرآن نے ان کی نصیحت کو ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. چنانچہ یہ اولاد کے حق میں سب سے پہلی نصیحت ہونی چاہیے. نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی صرف زبان سے کہے، بلکہ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا ماحول اس کو فراہم کرے، اور اس کے ذہن میں، اولاد کے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. یعنی توحید ان کے ذہنوں میں ڈال دے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت، لا الہ الا اللہ کے الفاظ اور اس کے معانی ان کے ذہن میں بلکہ ان کے دل میں راسخ کر دے. یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے. جب بھی بچے کے اندر تھوڑا سا شعور آ جائے، تھوڑی سی سمجھ آ جائے، تو سب سے پہلی چیز جو سکھانے کی ہے وہ توحید ہے اور شرک سے بیزاری ہے. اسی وجہ سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ جب بھی بچہ بولنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے. بہت سے دیندار ماں باپ اسی طرح سے کرتے ہیں. پھر جب اور بولنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سکھایا جاتا ہے. اور حدیث پاک میں ایک بات ملتی ہے کہ جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، زندگی کے پہلے بول لا الہ الا اللہ ہو، اور آخری بول یعنی موت کے وقت کے کلمات بھی لا الہ الا اللہ ہو، تو دخل الجنہ، تو یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. تو دیکھیے، جنت میں جانے کے لیے محنت جو کرنی پڑے گی وہ جب سے آدمی بولنا شروع کرے تب سے محنت کرنی پڑے گی. کہ پہلے اللہ اللہ کے بول ہیں،
پھر لا الہ الا اللہ کے بول ہیں، اور پھر اس کو ایسا ماحول فراہم کرنا، اس لیے کہ اولاد بچے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، والدین کو نمونہ سمجھتے ہیں، اور ان کی ہر بات کو نقل بھی کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو غیر محسوس طریقے سے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس طرح کا ماحول پیش کرنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ عام طور سے ظلم سمجھا جاتا ہے کسی کو مار دینا، کسی کا حق چھین لینا، یقیناً یہ بھی ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کے اصل معنی آتے ہیں کہ جس چیز کا جو مرتبہ ہے اس کو وہ مرتبہ نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ کہ جیسے ٹوپی کا مرتبہ اس کو سر پر رکھنا ہے، کوئی اس کو پیر کے پاس رکھے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ جوتے کا مرتبہ پیر پر رکھنا ہے، کوئی اس کو سر پر اٹھا لے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اب اگر کوئی اس کو شریک کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو، تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد عقل کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن نے پہلی نصیحت ذکر کر دی تو اس کے بعد دوسری نصیحت آنا چاہیے، لیکن عجیب بات ہے کہ دوسری نصیحت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں 2 آیتیں اور ذکر کر دی، اور ان دونوں آیتوں میں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی نصیحت کا ذکر نہیں، بلکہ اللہ اپنی طرف سے نصیحت فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، تاکیدی حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا اور احسان کا برتاؤ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی والدہ نے تکلیف پر تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ حمل کی تکلیف اور پھر وضع حمل کی تکلیف یعنی ولادت کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ جس پر گزرتی ہے بس وہی محسوس کر سکتی ہے، نہ اس کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ 2 سال کے دودھ چھڑانے کی تکلیف بھی ایک مستقل تکلیف ہے، کہ ان سب چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے اور کہا کہ ان باتوں کا تقاضا والدین اس کے علاوہ چاہے کچھ نہ کریں، والدین اس کے علاوہ چاہے کچھ نہ کریں، لیکن یہ 3 باتیں انہوں نے کی ہیں۔ حمل کی تکلیف برداشت کی ہے، ولادت کی تکلیف برداشت کی ہے، اور دودھ پلانے کی تکلیف برداشت کی ہے۔ بس والدین کا اتنا ہی احسان کافی ہے، اس کے آگے چاہے وہ 1 پیسہ چھوڑ کر نہ جائے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز نہ کریں، تب بھی وہ قابل احترام ہے، تب بھی وہ قابل اکرام ہے۔ اور آگے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی جو بڑی عجیب ہے، کہ ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن آگے فرمایا کہ جو ہے اگر یہ والدین تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، والدین اگر مجبور کر دیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو فلا تطیعہما، تو ظاہر ہے کہ والدین کی اس سلسلے میں اطاعت نہیں کی جائے گی، کہ سب سے بڑی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو لہٰذا والدین اگر شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت تو نہیں کی جائے گی، لیکن آگے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی بھی نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کا ہی معاملہ کیا جائے گا، اس لیے کہ جو انہوں نے احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ ساری دنیا بھی اگر ان کے سامنے نچھاور کر دی جائے اور ساری دنیا کے خزانے اس کے بدلے میں ان کے سامنے رکھ دیے جائے تب بھی اس کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر والدین شرک کرنے پر بھی مجبور کریں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی، لیکن احسان پھر بھی ان کے ساتھ ضرور کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ صرف اتنا ہی احسان نہیں کرتے، بلکہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کے ہر موڑ پر اور ہر جگہ پر ساتھ دیتے ہیں، اور جو ہے بچے کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بناتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے ساتھ تو اور زیادہ حسن سلوک کیا جانا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ بات بتائی، حضرت لقمان کے نصیحت کو ذکر کیا کہ دیکھو اپنے بچوں کو ایسا ماحول فراہم کرو اور ایسی بات سمجھاؤ کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نصیحت کو ذکر کیا۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب والدین پہلی نصیحت پر عمل کرتے ہیں، یعنی والدین جب بچوں کو شرک کی برائی بتاتے ہیں اور توحید کو ان کے ذہنوں میں راسخ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اولاد کے دلوں میں والدین کی محبت خود بخود پیدا کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم نے اللہ کے سلسلے میں اولاد کو صحیح نصیحت اگر کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اولاد کے دل میں صحیح رہبری والدین کے سلسلے میں پیدا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سب سے پہلی نصیحت تھی جو دینداری کی بنیاد ہے۔ ساری دینداری کی بنیاد اسی پر ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو اگر بنیاد انسان پوری کر دے تو پھر آگے کے مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی نصیحت ہے جو بچے کو سمجھائی جانی چاہیے اور اس کے دل میں اتاری جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔